السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه عن ظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، رواه مسلم۔ وفي رواية قال الملك المؤكل به: آمين ولك بمثل۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، معزز ناظرین، آج ایک اہم حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، تو مجھے اور آپ سب کو اسلام کی صحیح باتوں کو، دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کوئی مسلمان بندہ، جب بھی کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے سیم ٹو یو، یعنی آپ کو بھی ویسا ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں آتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثِلٍ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ویسا ہی عطا فرمائے۔ یہ حدیث بہت اہم ترین حدیث ہے۔ اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ جس ملک کے باشندے ہیں وہاں کے سب سے بڑے مفتی نے آپ کے لیے دعا کی ہے، تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ یا کوئی آپ سے یہ کہے کہ امام کعبہ نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے، وہ بھی آپ کی غیر موجودگی میں؟ تو ذرا سا غور کیجئے کہ جب اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی یا جب بھی کوئی مسلمان انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، جیسے آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے فلاں بھائی کو معاف فرما دیں، آپ سعودی میں ہے، وہ نیپال میں ہے، انڈیا میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جاپان میں ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہو، آپ یہ دعا کریں اے اللہ تعالیٰ تو میرے فلاں بھائی کو معاف فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں نمازی بنا دے، اس کی روزی روٹی کے مسائل کو آسان فرما دے، پریشانیوں کو دور کر دے، ان کا علاج ہو رہا ہے، فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یعنی آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ جو بھی دعا کریں گے تو یہ دعا کے بعد فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، وَلَكَ بِمِثِلٍ، اور آپ کو ویسا ہی عطا فرمائے۔ آپ بتائیے، غور کیجیے، یعنی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، یہ فرشتے کا درود ہے آپ کے لیے، دعا ہے آپ کے لیے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں 3 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی بات، ایک مسلمان کی صفت یہ ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور بخاری مسلم شریف کے حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لأخیہ، یا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی میں برکت ہو، آپ کو بھلائیاں ملے، دنیا و آخرت کی ساری نیکیاں آپ کو ملے، اسی طرح سے آپ کو یہ بھی چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرو، ان کے لیے بھی نیک تمنائیں کرو۔ اس حدیث میں ایک سچے مسلمان کی صفت کا تذکرہ ہے کہ سچا مسلمان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے یا جن بھلائیوں کو پسند فرماتا ہے وہی بھلائی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند فرماتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے دعا کرنا، یہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے۔ اسی کو عربی میں
دعا عن ظہر الغیب کہتے ہیں کہ آپ کا وہ بھائی جو بر وقت موجود نہیں ہے، وہاں پہ اپستھت نہیں ہے، آپ اس کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں گے تو دعا قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض سلف رحمہ اللہ جب ان کو اپنے لیے کچھ مانگنا ہوتا، کچھ خاص دعائیں اپنے لیے کرنی ہوتی، تو وہ لوگ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان دوستوں کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے۔ دو اور نمبر 3، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے غیر موجود بھائی کے لیے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، غیر حاضر مسلمان کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے ہے، بلکہ آپ یہ سمجھو کہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا ماحول کیا ہے کہ نہیں ہم اس کے لیے دعا نہیں کریں گے ورنہ اللہ اس کو دے دے گا، مجھے نہیں دے گا۔ ایسا مت سوچو، اس سوچ کو ختم کرو۔ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے یا بہن کے لیے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دے گا اور آپ کو بھی اتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین وَلَكَ بِمِثِلٍ، کہ سیم ٹو یو، کہ جو کچھ آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو آپ سوچیے، آپ تو ایک انسان ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن آپ کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس حدیث میں ان 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آج یہ سنت مردہ ہو چکی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا آج یہ سنت مردہ ہے۔ آج ہم صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے دعاؤں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ جب بھی دعا کرو اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھاؤ تو اپنے بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے آپ دعا کرو۔ جو کچھ بھی آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے گا اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث میں نے صرف ایک تمہید کے طور پہ پیش کیا ہے، اور کل سے انشاءاللہ کون وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں یا جن پہ فرشتوں کا درود پہنچتا ہے، میں ان لوگوں کا تذکرہ تفصیل سے کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج صرف میں نے تمہید پیش کی ہے، مقدمہ بھومکا دیا ہے، اور کل سے انشاءاللہ کون وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یا کون سے وہ اعمال ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، میں ان چیزوں کا مختصر انداز میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات کہنے کی اور ہم سب کو اسے سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔